حاضرین گرامی، ذرا غور کیجئے اس حدیث مبارکہ کی طرف کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں کائنات کی ہر شے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی ذات کے، سوائے اپنی جان کے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے عمر، پھر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر تو نے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کی لیکن اپنی جان کو چھوڑ دیا، یعنی اپنی جان کو مجھ سے زیادہ محبوب جانا، تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے نا حضور کے سچے، اسی بات سے سن کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی اصلاح کر لی، اب عمر آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ذرا مجھے اس سوال کا جواب دے، یہاں پہ کون سی نماز ڈسکس ہوئی ہے؟ یہاں پر کون سے روزے ڈسکس ہوئے ہیں؟ یہاں پر کہیں حج کا تذکرہ ہوا ہے؟ یہاں کہیں زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا ہے؟ یہاں پر کئی اعمال صالحہ کی بات ہوئی ہے؟ کل بات ایک ہوئی ہے کہ پہلے کہا محبوب میں ہر شے سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، کہا نہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ پھر کہا محبوب اب اپنی جان سے بھی زیادہ ٹوٹ کے آپ کو چاہتا ہوں، کہا اب ایمان مکمل ہے۔ تو بات سمجھ کیا آئی کہ ایمان کا دار و مدار محبت رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی ہر شے اس محبت کے تابع ہے، وہ باقی عبادات محبت کرواتی ہے۔ یہ سب عام عبادات کر لو گے، نماز قائم کر لو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، فرائض واجبات کی ادائیگی کرو گے، اس سے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ واجبات میں سے ہے، محبت کے تقاضوں میں سے ہے کہ اگر محبت کرتے ہو تو نماز پڑھنی ہے، محبت کرتے ہو تو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن ان اعمال کو محبت نہیں کہہ سکتے۔ محبت تو عمل قلبی کا نام ہے، محبت دل کا کام ہے، اور محبت تو مصطفیٰ کو چاہنے کا نام ہے۔ سب کچھ کر لو گے مگر مصطفیٰ کو چاہو گے نہیں تو ہر شے کر کے بھی ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، اور اگر باقی کام نہ کیے مگر مصطفیٰ کو سچے دل سے چاہا، وہ چاہت تم سے باقی یہ سارے کام کروا لے گی، یہ چاہت تم سے نمازیں بھی پڑھوا لے گی، یہ چاہت تم سے روزے بھی رکھوا لے گی، یہ چاہت تم سے حج بھی کروا لے گی، یہ چاہت تم سے خیرات بھی کروا لے گی۔ کیا اور حضور کو دل سے چاہا نا، حضور پر مر مٹے نا، حضور کی پیاری نگاہوں پر مٹے نا، حضور کے پیارے مکھڑے پر مٹے نا، حضور کی خاطر روئے نا، حضور کی خاطر جاگے نا، ہر شے کر لو گے پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ مگر اس کے برعکس محبت میں پکے ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ، تو باقی ہر کام محبت خود کروا لے، کیونکہ باقی کام چھوڑ کر بھی محبت میں سچے ہونا نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ محبت خود کرواتی ہے۔ جب محبت ہو جائے تو پھر محبوب کے کام ہی کرتا رہتا ہے نا انسان، اپنے کام سوچتے ہی کہاں ہے، تو پھر نماز روزہ ہی کرنا ہے اس نے جب محبت پکی ہو جائے۔ تو اس لیے پہلے محبت میں پکے ہو جاؤ، عقیدہ سیدھا کر لو، تو پھر خود بخود اللہ رب العزت ہر عمل کی توفیق عطا فرما دے گا۔ حاضرین گرامی، اس لیے اس کو ذہن نشین کر لیں کہ ایمان کا بیج محبت ہے، ایمان کا بیج عمل نہیں ہے، ایمان کا بیج محبت ہے۔ اس لیے نماز جنازہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اس کے آخری الفاظ کیا ہے کہ مولا ہمیں زندہ اسلام پر رکھنا اور موت ایمان پر دینا، یعنی مولا
جب قبر میں جائیں تیرے حضور پیش ہوں تو اعمال ہو نہ ہو تیرے مصطفیٰ کی محبت ضرور ہو. جب موت ہو تو ایمان ہو، اور ایمان کا بیج محبت ہے، محبت رسول ہے، محبت الہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جن کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے کر آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ پاک نافرمان قرار دے رہا ہے کس بات پر؟ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم نے نمازیں نہ پڑھی تو نافرمان ہو، تم نے باقی اعمال نہ کیے تو نافرمان. فرمایا نہیں، تمہارا گھر بار مال اسباب ہر شے کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کو محبوب جانو. بات ہی محبت کی. فرمایا جو نہیں محبت کرتا وہ نافرمان، پھر میں بدل دوں گا. تو جا بجا بات ایک ہی سمجھائی جا رہی ہے، وہ ہے محبت، کہ حضور سے سچی محبت کر لو دل میں پختگی کے ساتھ، اور اپنی اولادوں اور بچوں کو بھی حضور کا عاشق بناؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا غلام بناؤ. بچپن سے ہی ان کو حضور کی خاطر جینا مرنا سکھاؤ. اس میں ایمان کا تحفظ ہو جائے گا. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ، عشق نخل، عشق ہی گل. تو یہ محبت ہے حاضرین گرامی. یہ وہ محبت ہی تھی جو صحابہ کرام کا عمل ذرا دیکھیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جلیل المطبت جری شخصیت کہ جس سے لوگ ڈرتے تھے، یعنی شریعت کے امور میں اتنی سختی سے کاربند کہ لوگ ان سے ڈرتے ہوں، ایسی ذات بھی عاشق ہو جائے جب سمجھ آ جائے کہ یعنی جس کو دیکھ کے کہے کہ جس کو دیکھ کے شیطان پناہ مانگتا ہے، جس کو دیکھ کے شیطان دور بھاگتا ہے، اس طرح کی سخت شخصیت ہو اور وہ بھی کسی پہ مر مٹے، وہ بھی کسی کی عاشق ہو جائے. وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو دیکھتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں حجر اسود تو ہمیں جانتا ہے نا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پتھروں کو پھینک دیا تھا، اٹھا کر کعبہ صاف کر دیا تھا، پھر تو سوچتا ہوگا تجھے کیوں چومتے پھرتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں نے تجھے چھوا نہ ہوتا تو عمر کبھی نہ چومتا. عمر کیا جانے کہ حجر اسود کو جنت سے لایا گیا ہے یا کہاں، عمر تجھے اس لیے چومتا ہے کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما ہے، تجھ پر مصطفیٰ کے لبوں کو عمر نے دیکھا ہے. یہ محبت کی زبان ہے. صحابہ نے محبت کی زبان استعمال کی تھی. حاضرین گرامی، بڑا عجیب ایک اور واقعہ امام عبداللہ بن مبارک نے اس کو روایت کیا اور حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا. بہت پیارا واقعہ ہے. ذرا دیکھیے کہ ان لوگوں کی زندگی محبت سے کیسے عبارت تھی. ان کا دین ایمان حضور کی محبت تھی. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ راتوں کو گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے. جب لوگ سو جاتے آپ ویران سنسان گلیوں میں چلتے اور دیکھتے کہ کہیں کوئی بیمار، کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں پڑا کہ آپ اس کی مدد فرمائیں. لوگوں کے گھروں کے باہر سے گزرتے اور ان کے حال احوال جاننے کی کوشش کرتے کہ کہیں کوئی پریشان حال ہو.
آپ اسی طرح ایک روز گشت فرما رہے تھے تو ایک گھر میں دروازے کے نیچے سے جو گیپ ہوتا ہے تو چراغ جلا ہوا تھا، اس کی لو باہر آ رہی تھی، روشنی. تو آپ نے دیکھا کہ رات دیر گئے، کسی گھر میں چراغ روشن ہے تو کہیں وہ پریشان نہ ہو کوئی گھر والا. تو دروازہ بند تھا تو آپ نے اپنا کان اس دروازے سے لگا کر سنا. تو کیا سنتے ہیں کہ گھر میں ایک خاتون، بوڑھی خاتون چرخہ کاٹ رہی ہے اور چرخہ کاٹتی جاتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فراق میں نعت پڑھتی جاتی ہے. حضور کے فراق میں نعت پڑھتی جاتی ہے. تو سن کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اپنے کان جما لیے دروازے پر کہ کیا کہتی ہے. وہ جو نعت پڑھ رہی تھی چرخہ کاٹتے کاٹتے بڑھیا، اس نعت کے الفاظ یہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقیوں کی طرف سے بھی سلام ہو. آپ راتوں کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام کرنے والے اور سحر کے وقت آنسو بہانے والے تھے. یہ وہ پڑھتی جاتی ہے عاشقہ اور چرخہ کاٹتی ہے. پھر آگے کہتی ہے ہائے افسوس، اسباب موت تو متعدد ہیں، نہ جانے کس ذریعے، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ روز قیامت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو پائے گا. یعنی وہ عاشقہ حضور کی محبت میں چرخہ کاٹتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے کہ کاش کسی صورت مجھے یقین ہو جائے کہ قیامت کے روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملے گا. جب یہ اشعار سنے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیفیت طاری ہو گئی اور آپ دروازے کے باہر زارو قطار رونا شروع کر دیا اور آپ اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. بڑھیا نے پوچھا کہ اس پہر کون ہے؟ وہ کہنے لگے عمر ہے. اس نے کہا عمر کو اس وقت کیا کام؟ کہنے لگا کہ اے بڑھیا دروازہ کھول دے، خدا کی قسم تجھے مجھ سے پریشانی نہ ہوگی. دروازہ کھول دیا. وہ جا کر اس کے چرخے کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ اے بڑھیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں نعت پڑھتی جا رہی تھی مجھے سناؤ. اور پھر امیر المومنین روتے جا رہے ہیں اور وہ نعت کے الفاظ سنتے جاتے ہیں. جب یہ شعر آتا ہے کہ ہائے کاش یقین ہو جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت قیامت میں مجھے ملے گی، فرمانے لگے کہ اس شعر میں عمر کو بھی شامل کر لے کہ کاش ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت نصیب ہوگی. اور پھر یہی اشعار دہراتے دہراتے سیدنا عمر فاروق واپس لوٹ آئے اور محبت میں زاروں قطار رو کر کیفیت یہ تھی کہ کئی دن آپ صاحب فراش ہو گئے، بیمار ہو گئے اور صحابہ کرام آپ کی خیریت دریافت کرنے آتے. محبوب کی جدائی نے بخار دے دیا، اس یاد نے بخار دے دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چھڑ گئی. یہ صحابہ کے عقیدے تھے، یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ صحابہ کا حضور کے ساتھ عشق کا تعلق تھا. کہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے پڑتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک سے اور اپنے در مبارک کا پردہ ہٹاتے ہیں. دوران نماز یعنی عبادت خدا کی ہو رہی ہے، مسئلہ شریعت کا ہے. یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے پردہ ہٹتا ہے اور صحابہ کرام، کثیر کتب احادیث نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام دوران نماز وجد میں چلے گئے اور قریب تھا کہ نماز توڑ دیتے. وہ کہتے تھے کہ نمازوں کی قضائیں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم چہرے پھیر کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھنا شروع کر دیں. یہ عقیدہ محبت تھا صحابہ کا. اس وجہ سے صحابہ کرام ایمان میں پختہ تھے. نہ صرف پختہ تھے، 10 لاکھ سے زائد مربع میل پر خدا نے ان کو استحکام اور حکومتیں بھی عطا کی تھی کیونکہ حضور کی غلامی میں سچے تھے.
ہم نہ غلامی میں سچے رہے، نہ کردار میں سچے رہے، نہ اخلاق میں سچے رہے، نہ جرت مند رہے، نہ حضور کے وفادار رہے. ہماری محبت صرف نعت خوانی تک رہی، ہماری محبت صرف محفل میلاد تک رہی، ہماری محبت صرف ہمارے حلق تک باقی رہی. ہمارے دلوں میں جاگزی نہ ہوئی، ہمارے دلوں میں داخل نہ ہوئی، ہمارے گلوں میں حضور کی غلامی کا سچا توق نہ پڑ سکا. اس لیے محکوم ہو گئے، اس لیے زوال کا شکار ہو گئے، اس لیے در بدر ہو گئے. جنہوں نے حضور سے محبت کی اور ہر کام کا مرکز و محور حضور کی محبت کو رکھا، انہوں نے دنیا پر راج کیا. آج پھر سے لوٹ آؤ حضور کی محبت کی طرف، تو حضور تمہیں تمہارا کھویا ہوا وقار لوٹا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا دیکھیے سیدنا عثمان غنی کی محبت کو. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ کعبۃ اللہ تشریف لے جاتے ہیں کفار مکہ کے ساتھ ڈسکشنز کے لیے. وہ کہتے ہیں عثمان باقی قافلے کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تم آ گئے ہو تو طواف کر لو. خدا کا گھر ہے، طواف مسئلہ شریعت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر میرا مصطفیٰ نہیں طواف کر سکتا تو عثمان کون ہوتا ہے طواف کر لے اللہ علیہ وسلم. یہ محبت کے عقیدے تھے. پھر وہ ذرا دیکھیے حضرت کعب ابن مالک غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، ان پر سزا آ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام سے کاٹ دیا، ان کو ایک جگہ پر باندھ دیا گیا. وہ اس پہ راضی ہے کیونکہ محبوب سے محبت ہے. یہاں تک کہ پھر ان کے بیوی بچوں کو حکم دے دیا گیا کہ اس سے تعلق کاٹ لو، بائیکاٹ کر لو. بیوی بچوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا. وہ حضرت کعب ابن مالک، کیونکہ وہ یہ سچے لوگ عاشق تھے، بیوی بچوں نے بھی نہیں کہا کہ یہ میرا شوہر ہے، حضور آپ اس سے قطع تعلق ہی کرواتے. کہا نہیں، مصطفیٰ نے کہا ہے تو ہم کیا جانے کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ بیوی بچوں رشتہ دار ہر شے کی سے بڑھ کر محبت کا وعدہ پہلے قرآن نے لے لیا ہے کہ ہر محبت نیچے ہے، مصطفیٰ کا حکم اوپر ہے صلی اللہ. تو بائیکاٹ کر دیا. یہ بھی سچے عاشق تھے، انہوں نے بھی پیغام بھیجا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے خبر ملی ہے آپ نے میری بیوی بچوں سے کہا ہے کہ میرے وہ بھی بائیکاٹ کر دیں. تو اگر فرماتے ہیں تو کیا بیوی کو طلاق بھی دے دوں؟ اس طرح آمادہ ہے کہ حضور کے اشاروں پر عمل کر جائے. حضور نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دے گی. وہ بندے رہے 50 دن اس آزمائش میں مبتلا رہے، تو صبر سے بیٹھے رہے. ایک روز شاہ غسان کا خط آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرے محبوب نے تجھ سے منہ موڑ لیا، آپ میری فوج میں شامل ہو جا. اس دن زاروں قطار رو پڑتے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنے دن صبر سے کاٹے، آج کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ حضور جو سزا دے قبول ہے، وہ محبوب ہے، ہم محب ہیں، لیکن آج بس ہو گئی. کیوں بس یہ ہوئی کہ آج دشمن نے یہ کیسے شک کر لیا کہ میں وفادار نہیں رہا، یعنی وہ میرے اندر حضور کا وفادار نہ دیکھ سکا، یہ میرے لیے شرمندگی ہے. اس کو جرت کیسے ہوئی کہ مجھے یہ پوچھے یا یہ گمان کر لے کہ شاید میں بک جاؤں گا یا پھر جاؤں گا. ایسے عاشق تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد رہتے تھے. حاضرین گرامی، صرف یہ نہیں، بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں. ذرا دیکھیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ عاشق ہے، سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جاتا ہے، اب صبر نہیں ہوتا. وہ عاشق جو حضور کی ہر وقت حضور کی نگاہوں، حضور کو تک تک کے جیتا تھا، حضور کے مکھڑے کو تک تک کے جیتا تھا. اب حضور کا چہرہ اقدس نگاہوں کے سامنے نہیں ہے.
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ چھوڑ دیا کہ جہاں حضور نظر نہیں آتے میں رہ نہیں سکتا، اور وہ چھوڑ کر شام چلے گئے. اور جب وہ شام، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی مختصر روایت ہے لیکن اس کو حضرت ابن عساکر نے تفصیل سے اس واقعے کو نقل فرمایا. وہ شام چلے گئے. قربان جائیں عاشقوں کا حضور سے محبت کرنا اور حضور کا اپنے عاشقوں سے محبت کرنا. 6 ماہ حضور کے وصال کو ہو گئے اور وہ شہر شام میں دمشق میں تھے. تو ایک روز رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے. قربان جائیں کہ حضور پوچھتے ہیں کہ بلال تیرا دل نہیں کرتا مجھ سے ملنے کا؟ بلال تیرا دل نہیں کرتا مجھ سے ملنے کا؟ بس وہ عاشق تھا، وہ تڑپ کے اٹھ بیٹھے اور ننگے پاؤں مدینہ کی طرف دوڑ پڑے کہ مجھے محبوب نے پکارا ہے، محبوب نے بلایا ہے. اور بھاگتے چلے گئے یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچ کر سانس لیا. اتنی مسافت طے کر گئے اور پہنچ کر سیدھا روضہ رسول پر گئے اور دیوانہ وار شہر میں چاروں طرف دیکھتے کہ کہیں حضور نظر آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عاشقوں کی کیفیت تھی. اور جب دیکھا کہ حضور کہیں نظر نہیں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے لپٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگ گئے. یہ حضور سے محبت کی کیفیات تھی صحابہ کرام کی. دھاڑے مار کر روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اپنے ارد گرد اہلیان مدینہ کو پایا. خبر جان کر کے 6 ماہ بعد بلال واپس شہر مدینہ میں لوٹے ہیں تو مدینہ منورہ کے بوڑھے بچے جوان عورتیں سب جمع ہو گئے حضرت بلال کے گرد. اور جب ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے، سارے ہی عاشق تھے، کہنے لگے بلال تجھے ہوش آ گیا ہے، ہمیں ذرا اسی آواز میں پھر سے اذان سنا جو حضور کے سامنے پڑھا کرتا تھا تاکہ ہمیں وہ دل یاد آ جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسیں یاد آ جائیں، حضور کا مسکرانا، آپ کے چہرے پر تبسم کا کھلنا، حضور کے ارد گرد صحابہ کا جھرمٹ، حضور کے چہرہ انور پر انوار کا تمتمانا، حضور پر انوار و تجلیات کا جگمگانا، اور تیرا ان اذان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان مقدس کا چمک جانا. وہ اپنی آواز میں پھر سے اذان سنا دے. وہ عاشق کہنے لگا، اب مسئلہ اگر شریعت کا ہو تو وہ کہے، اذان تو اجر و ثواب کا کام ہے. وہ کہنے لگا میری نگاہوں کے سامنے حضور نہیں، بلال سے اذان نہیں پڑی جاتی. مؤذن رسول ہو اور اذان پڑھنے سے انکار کر دے، مسئلہ محبت کا ہے. کہا کہ مجھ سے پڑھی نہیں جانی. اب حضور سامنے نہیں، بلال سے اذان پڑھی نہیں جاتی. یہ عاشقوں کی کیفیتیں تھیں. وہ ضد کرنے لگے کہ نہیں ہم سے اذان سنا دو. وہ کہنے لگا نہیں. حضرت بلال فرمانے لگے کہ نہیں پڑھی نہیں جائے گی. وہ بھی سمجھتے تھے کہ عاشق کی نبض کہاں ہے. وہ دوڑ کر حسنین کریمین بچے تھے لے آئے. کہا کہ بلال نے اور کسی سے ماننا نہیں تو حسنین کریمین کو لے آئے اور کہا کہ آپ ہی ایسی عاشق سے کہیں. تو وہ فرمانے لگے اے بلال ہمارا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ جو ہمارے نانا کے سامنے جیسے اذان پڑھتے تھے وہ دن یاد آ جائے، ہمیں اس طرح اذان پڑھ کے سنائے. تو پھر وہ عاشق تھے، نبض ہاتھ میں تھی حضور کے پیاروں کے، تو پھر انہیں نہ کر سکے تو اذان پڑھنا شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرمائے. اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے. اہلیان مدینہ کی سسکیاں بند گئی، زاروں قطار رونا شروع ہو گئے. ایک سما بدل گیا، شہر کی کیفیت بدل گئی اور زاروں قطار روتے جا رہے ہیں. نہ جانے ان کے تصورات میں
وہ کتنے پیارے لمحات ہوں گے کہ حضور تشریف فرما ہے، بلال اذان دے رہے ہیں، اور ان عاشقوں کی رونقوں کا عالم کیا ہے، وہ ان عاشق جگمگاتے ہیں، عاشق خوشیاں مناتے ہیں، محبوب جب مسکراتے ہیں، تو وہ پھر نہ جانے ان تصورات میں کھو گئے ہیں، اور ان تصورات میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار پکارا گیا، یہ کیفیت بنی تو اہلیان مدینہ رو پڑے کثرت سے، اور جب اشہد ان محمد اشہد اللہ فرمایا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک آیا تو پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اہلیان مدینہ کی حالت غیر ہو گئی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک آیا تو سیدنا بلال کی اپنی حالت غیر ہو گئی اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گئے، یعنی ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہ پکارا گیا، یعنی وہ جب اس اسم پاک پر پہنچے ہوں گے، پہلے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک اذان میں آتا ہوگا تو چہرہ والضحیٰ پر نظر پڑتی ہوگی، اب سوچا ہوگا کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک آیا ہے تو کیا دیکھوں، کدھر دیکھوں، تو اس کیفیت کے اندر پھر سے بے ہوش ہو گئے، اور نہ جانے پھر کب ہوش آیا۔ عاشقوں کی یہ کیفیت تھی، انسان تو انسان، جانوروں کی حالت غیر تھی حضور کی محبت میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دراز گوش جس پر حضور سواری فرماتے، بڑا سمجھدار تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے حکم فرماتے، حضور کی بارگاہ میں دراز گوش بھی جانور گدھا بھی لگ جائے تو سیانا ہو جاتا ہے، حضور کے قدموں سے کوئی گدھا بھی جڑ جائے تو سیانا ہو جاتا ہے، تو سوچئے جو حضور کا سچا غلام ہوگا اسے اللہ پاک کائنات کی بصیرتیں کیوں نہیں دیتا۔ تو وہ دراز گوش حضور اس کو فرمایا کرتے جاؤ فلاں صحابی کو بلا کر لا، وہ جاتا اور وہ اس صحابی کے دروازے پر اپنے منہ سے دستک دے کر اسے بلا لاتا، پھر حضور اسے فرمایا کرتے جاؤ فلاں کام کر لو، تو وہ کام کر آتا، تو یعنی اتنا سمجھدار تھا۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، اس سے بھی حضور کی جدائی برداشت نہ ہوئی، کچھ دن یہاں کہ لوگوں کی اور جانوروں کی محبت کی کیفیت بھی حضور کے ساتھ یہ تھی۔ ایک صحابی معروف واقعہ ہے کہ وہ کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی خبر پہنچی، ان کا بیٹا بتانے آیا، اسی لمحے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کے حضور دعا کی، یہ نہیں سوچا کہ میں کاروبار بھی کرتا ہوں، میں نے روزگار بھی کرانا ہے، ابھی بہت زندگی باقی ہے، کیا ہوگا، نہیں، عشق کی غلبہ تھا، اسی لمحے دعا کی کہ میرے مولا تو نے میرا محبوب لے لیا جسے میں اب دیکھ نہیں سکتا، تو میری آنکھیں بھی لے لے، تو ان کی بینائی اسی لمحے جاتی رہی۔ لوگ صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر آئے، ان کی خیریت پوچھنے کہ آپ کی بینائی چلی گئی، افسوس کرتے، وہ کہتے افسوس کس بات کا، یہ آنکھیں تو تھی ہی حضور کو تکنے کے لیے، جب حضور نہیں رہے تو اچھا ہے یہ آنکھیں حضور کے سوا کسی کو تکے نہ، یعنی آخری شناخت، آخری چہرہ ان آنکھوں میں بس حضور کا ہے، اس کے بعد کچھ دیکھا نہیں ہے۔ یہ محبت کی کیفیت تھی کہ آخری چہرہ جو آنکھوں میں سمایا ہے وہ بس حضور کا ہے، اس کے سوا کوئی چہرہ بھاتا نہیں ہے۔ یہ وہ محبت کی عجیب کیفیات تھی۔ حاضرین گرامی، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، یہ تو وہ محبتیں تھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے عطا کی، اور وہ حضور کے گرویدہ تھے، حضور کے ارد گرد یوں محبت سے رہتے تھے، اور اسی محبت کی کیفیت سے تمام اعمال صالحہ کرتے چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تمہیں پتا ہے کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کا؟ فرمایا کہ نہیں، فرشتوں کا عجیب ایمان کیسا ہوا کہ ہر وقت خدا کے حضور رہتے ہیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں، تو کیا بات ہے؟ فرمایا کہ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا؟ فرمایا تمہارے ایمان میں عجیب کیا ہے کہ سارا دن اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں کے سامنے سراپا دیکھتے ہو پھر بھی ایمان نہ لاؤ، تو عجیب کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کس کا؟ فرمایا ان لوگوں کا جو تمہارے بعد آئیں گے، جو ظاہراً میری صحبت میں نہ بیٹھے ہوں گے مگر وہ مجھ سے اس طرح ٹوٹ کے محبت کرتے ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میری کائنات اور زندگی کا کل سرمایہ چلا جائے، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جھلک دیدار مل جائے۔ فرمایا کہ ان کا ایمان سب سے عجیب تر ہوگا۔ اے جڑا والا والو، اس حدیث میں تمہاری بات ہو رہی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 1400 سال بعد آئے ہوں گے لیکن رات دیر گئے تک حضور کی محبت میں جاگتے ہوں گے، حضور کے تذکرے سنتے ہوں گے اور دلوں میں خواہشیں رکھتے ہوں گے، کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت مل جائے، کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑی ایک جھلک مل جائے، کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو حضور کو آپ کی محبت نظر آ رہی تھی، حضور کو ہماری چاہت نظر آ رہی تھی۔ 1400 سال بعد حضور کے امتیوں کا حضور کی خاطر تڑپنا نظر آ رہا تھا، حضور کی خاطر جاگنا نظر آ رہا تھا۔ حاضرین گرامی، اگر حضور کی نگاہ میں ہماری محبت ہے تو حضور کی نگاہ میں ہمارے اعمال بھی ہوں گے۔ جو کچھ ہم صبح و شام کرتے ہیں وہ بھی حضور دیکھتے ہوں گے۔ اگر 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری محبت کا ذکر فرما رہے ہیں تو پھر ہر اچھا اور برا حضور کو پیش ہوتا ہے۔ تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے، محبوب کی محبت کا حیا یہ ہے کہ پھر اپنی زندگیوں کو بدل لیا جائے، پھر اپنی زندگیوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کو کاملاً داخل کر لیا جائے، پھر اپنی زبان کو بھی پاکیزہ کر لیا جائے، اپنی نگاہ کو بھی پاکیزہ کر لیا جائے، پھر شریعت مطہرہ کے ہر حرام کو حرام جانا جائے اور جس چیز کو حلال کہا گیا ہے بس اسے حلال جانا جائے، کسی کے مال کو غصب کرنا برا جانا جائے، کسی کو گالی دینا برا جانا جائے، کسی کا دل توڑنا برا جانا جائے، کسی کو کافر کہنا برا جانا جائے، کسی سے نفرت کرنا برا جانا جائے، کسی یتیم کا مال کھانا برا جانا جائے، کسی کو گالی دینا برا جانا جائے، کسی کو مارنا، پیٹنا، قتل کرنا، تشدد کرنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، کسی کا مال کھانا، دھوکہ دینا، مال غلط بیچنا، رشوت لینا، حرام کھانا، ہر اس شے کو برا جانا جائے جو ہمارے محبوب نے جسے برا کہا ہے، جسے ہمارے محبوب نے حرام کہا ہے، پھر اسے حرام جانا جائے۔ عاشق تو پھر بس اس سے آگے ایک قدم نہیں چلتا، جتنا محبوب نے کیا ہے اس کے لیے وہی کافی ہے۔ تو پھر اپنی زندگیوں کو بدل لیا جائے۔ اگر حضور ایمان کا تقاضا محبت رسول ہے اور محبت رسول کا تقاضا پھر یہ ہے کہ اپنی زندگی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں ڈھال دیا جائے، پھر اپنا ظاہر بھی سنواریں، باطن بھی سنواریں، باطن کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے، فساد، انا کے مسئلے، عزت کے مسئلے، فلاں کو آگے کر دیا، فلاں کو پیچھے کر دیا، فلاں کو سٹیج پر بٹھایا، فلاں کو نیچے بٹھایا، فلاں کا نعرہ لگا، فلاں کا نعرہ نہ لگا، فلاں کو عہدہ ملا، فلاں کو عہدہ نہ ملا، فلاں کو انعام ملا، فلاں کو انعام نہ ملا، یہ سب وہ جھگڑے ہیں جو حضور کے عاشق کو زیب نہیں دیتے، حضور کے عاشق کو زیب نہیں دیتے۔ ان سے بالا تر ہو جائیں اور حضور کے عاشق سچے عاشق بن جائے، اپنے کردار میں، اخلاق میں۔ حضور کا عاشق کبھی بیوی بچوں پہ ظلم نہیں کرتا،
اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ حضور کا عاشق امان دینے والا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے امن و سلامتی کا پیغام دینے والا ہوتا ہے۔ جس محلے میں حضور کا عاشق رہتا ہے، اہلیان محلہ کہتے ہیں کہ اس گھر سے زیادہ کوئی محفوظ گھر نہ ہو۔ یہ شناخت ہونی چاہیے حضور کے عاشقوں کی۔ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دعویٰ عشق و محبت کا ہو لیکن ماتھے پہ نفرت ہو، چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، دل میں تنگی ہو، فراخی نہ ہو، کفر کے فتوے زبان پر ہوں، جھڑپیں ہوں، جھگڑے ہوں، گالی گلوچ ہو، تشدد ہو۔ حضور کا عاشق تو ایسا نہیں ہوتا۔ حضور کا عاشق مرا مٹا ہوتا ہے، حضور کا عاشق گم ہوتا ہے، بس وہ محبوب کے تصور میں رہتا ہے اور محبوب کی اداؤں کی تقلید کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ حضور کا عاشق ہوتا ہے۔ تو کہیں حضور کا سچا عاشق بننا ہے یا نہیں بننا؟ بننا ہے۔ یہ بالکل دل میں ایسی چاہت سچی پیدا ہوتی ہے یا ایسے کیفیت ہے؟ یہ بڑے بڑے صحابہ حضور کے کیسے عاشق تھے کہ ان کی زندگی کا کل مطمع نظر، یہ میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، حضور کا عاشق بننا ہے یا نہیں بننا؟ اپنے بچوں کو حضور کا عاشق بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ بنانا ہے۔ تو پھر بچپن سے اچھی عادات ڈالیں بچوں کے اندر، نماز روزے کا پابند بنائیں، گالی گلوچ سے اجتناب کریں، اپنی سماعتوں کی، اپنی نگاہوں کی حیا کا لحاظ کریں، ستھرے امن والے بن جائیں، مسکراہتے چہرے والے بنیں، پیار والے بنیں، محبتیں بانٹنے والے بنیں۔ یہ حضور کے عاشق ہوتے۔ کسی کا کاروبار ہے تو اس کاروبار میں کوئی دھوکہ نہ دے، جو اس کا حق جائز ہے اتنا لے۔ دنیا کے 4 ٹکے زیادہ حاصل کرنے کی خاطر حضور کا عشق نہ بیچے۔ 4 پیسے ہی زیادہ مل جائیں گے مگر اس کے اگینسٹ سودا کیا گوا رہا ہے؟ قائم رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک صحابی نے ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غور کرو کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، ہر شے سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا ذرا غور کرو کیا کہتے ہو؟ کہا حضور صحیح بات ہے، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر انتظار کرو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہاری طرف مشکلات ایسے آئیں گی جیسے سیلاب اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔ یعنی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو کائنات میں اب تم پر کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ یہ مشکلات جدا سبجیکٹ ہے، محبت جدا سبجیکٹ ہے۔ محبت میں صلہ نہیں مانگا جاتا، محبت بس کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کیونکہ میں محبت کرتا ہوں میری دنیا آسان ہو جائے، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں میری تکلیفیں دور ہو جائیں، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں تو میرے پر یہ کرم نوازی ہو جائے۔ نہیں، وہ ہو نہ ہو، بس میں حضور سے محبت کرتا ہوں کیونکہ مجھے حضور پسند ہے، میں حضور کو چاہتا ہوں، حضور سے بہتر کوئی ذات نہیں، میرا دل حضور کے لیے دھڑکتا ہے، بس یہ کیفیت ہو جائے تو پھر مشکلات آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب نے زمانہ مشکلوں میں گزارا ہو اور عاشق نہ گزارے، تو پھر محبوب کی زندگی میں سے عاشق کو حصہ بھی تو ملتا ہے نا۔ تو اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں، پھر تکلیفوں سے نہ گھبرایا کرو۔ کبھی کوئی مشکل آ جائے تو سمجھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا صلہ ہے۔ کبھی تنگی آ جائے، کبھی مالی مشکل آ جائے، کبھی گھر میں فاقے آ جائیں، کبھی بیماری آ جائے، کبھی کوئی اور مشکل آ جائے تو سمجھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کتنے دن فاقے رہتے تھے۔ حضور بھی کبھی مسجد قباء کی تعمیر فرما رہے ہیں تو بھوک کو روکنے کے لیے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھتے تھے۔ کبھی بیماریوں کی حالت آتی تھی تو آپ کے محبوب
شہزادے حضرت عبداللہ کو اللہ پاک اپنے پاس سن طفلی میں لے لیتا ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں حضور سے بھی زیادہ کوئی محبوب ہوگا؟ تو کبھی مشکل آ جائے تو اس کو حضور کی محبت کا نتیجہ مانو کہ اللہ پاک آزما رہا ہے، ہمیں محبت میں اور پختہ کرتا ہے. اپنے آپ کو کمزور نہ کرنا، ایمان میں کمزور نہ کرنا، اپنے آپ کو پختہ رکھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعتقاد میں پختہ رکھنا، حضور کی محبت میں پختہ رکھنا. اس سودے پر کبھی کسی سودے کو ترجیح نہ دینا. حضور کی غلامی پر دنیا کی کسی غلامی کو کبھی ترجیح نہ دینا. حضور کی وفاداری پر دنیا کی کسی وفاداری کو کبھی ترجیح نہ دینا، کیونکہ سب سے اعلیٰ نسبت حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی نسبت اگلی نسلوں کو دینی ہے، ان کی نسلوں کو دینی ہے. اس پر محنت کریں. یہی تحریک منہاج القرآن نے اور حضور شیخ الاسلام نے 42 سال اور آپ کی ذاتی سفر کا اگر اندازہ لگائیں تو 52 سال شیخ الاسلام نے 52 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی محبت کے لوگوں کے سینوں میں اتارا ہے. لوگوں کو گرویدہ بنانے میں سفر کیا ہے اور ہزاروں لاکھوں جوانوں مرد و زن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ سے جوڑ دیا ہے، محبت پہ وابستہ کیا. یہی پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا کہ محبت بھی حضور سے، اطاعت بھی حضور کی، اتباع بھی حضور کی، دنیا کا رہن سہن بھی حضور کے مطابق، آخرت کا انعام و اکرام بھی حضور کی رضا کے مطابق. بس اسی میں خیر ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں فتح یابی ہے، اسی میں کامرانی ہے. یہ پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا. جس کسی کو یہ پیغام پسند آئے اس قافلے کا حصہ بن جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے فروغ میں مصروف ہو جائے. جہاں جہاں رہتا ہے، جو کرتا ہے، حضور کے اس قافلہ عشق کا مسافر ہو جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو عام کرنے میں مصروف. بچے بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، سکولز میں ہیں، کالجز میں ہیں، جہاں پر ہیں، اللہ پاک توفیق دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو عام کرنے کے قافلے کا حصہ بن جائیں، اس خدمت میں مصروف ہو جائیں، اس نوکری کو اپنا لیں. بڑی خوبصورت زندگی ہے، اسی کو اپنا لیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک عمر بھر ہمیں ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، خوش و خرم رکھے اور آسانیوں کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کو رکھے. والسلام وما علینا الا البلاغ. کیا ہے؟